وہ رضا سے جیسے کہ مار ہے کہ عدو کے سینے میں ہار ہے اسے چار جوئی کا اقرار ہے کسے چار جوئی کا اقرار ہے کہ یہ بار بار سے ہار ہے. جہاں اور اللہ والوں کی عظمتیں اور شانیں ہیں، بزرگان دین ہیں، وہی ہم اہل سنت و جماعت کی ایک محسن شخصیت، عالم اسلام کا ایسا رہنما اور ایسی نابغہ روزگار شخصیت کہ جس کی مثال گزشتہ صدیوں میں نہیں ملتی ہے، اور دنیا حیران ہے کہ ایک وقت میں ایک انسان یا ڈاکٹر ہوتا ہے یا فلسفی ہوتا ہے یا سائنسدان ہوتا ہے یا وہ مفتی ہوتا ہے یا وہ محدث ہوتا ہے یا وہ محقق ہوتا ہے یا وہ سیاستدان ہوتا ہے یا وہ ریاضی دان ہوتا ہے یا وہ جفر و جمر کا ماہر ہوتا ہے، لیکن دنیا ششدر اور حیران ہے کہ ایک ایسی شخصیت ہمارے سامنے ہے کہ جو ایک ذات کے اندر سائنسدان بھی ہے، ریاضی دان بھی ہے، محدث بھی ہے، مفسر بھی ہے، محقق بھی ہے، فقیہ بھی ہے، دانشور بھی ہے، سیاستدان بھی ہے. جس اینگل سے دیکھو پیر بھی ہے، پیر طریقت بھی ہے، شاعر بھی ہے، متکلم بھی ہے. اس کے علاوہ اگر اس کی اور حیثیات کو دیکھو کاتب بھی ہے. ایک رات کے اندر 56 علوم اس کے اندر ہے اور 56 علوم کا ماسٹر. زمانہ حیران ہے یہ کہاں سے اللہ کا کرم ہندوستان کے مسلمانوں پہ آیا. میری مراد اس شخصیت سے حضور ماہی بدعت اعلی حضرت عظیم البرکت الشاہ امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ. میں چاہوں گا ویسے تو اگر عنوانات قائم کیے جائیں تو امام احمد رضا اور قرآن فہمی یہ ایک عنوان ہے، امام احمد رضا اور فقہ، امام احمد رضا اور روحانیت، امام احمد رضا اور تجدید دین و اصلاح، امام احمد رضا اور دینی و سیاسی بصیرت، امام احمد رضا اور شعر و ادب، امام احمد رضا ایک مظلوم محقق، امام احمد رضا اور محبت، امام احمد رضا اور ادب و تعظیم، امام احمد رضا اور رد مرزائیت، امام احمد رضا اور مسئلہ تکفیر، امام احمد رضا اور عقائد و کلام. یہ درجنوں موضوعات ایسے ہیں کہ جو امام احمد رضا فاضل بریلوی کی شخصیت کے ساتھ ہم ان کو ملا کر ہم بیان کر سکتے ہیں. کوئی ایک ایسی شخصیت نہیں ہے امام احمد رضا کی کہ جس کو بندہ 1 گھنٹے میں سارا بیان کر دے. اس وقت آج تو کمپیوٹر کا دور ہے، اس وقت مفتی بھی ہے احمد رضا، پیر بھی ہے، امام بھی ہے، اتباع میں سے بہترین طبیب بھی ہے، لوگوں کی پنچایت بھی کرتا ہے، دور دور جا کے جھگڑے بھی مٹاتا ہے. اس وقت بیسر و سامانی کے عالم میں انگریز بھی مخالف، ہندو بھی مخالف، توجہ ہے نا، حکومت مخالف، انگریز مخالف، اوپر سے نجدی وہ مخالف، رافضی وہ مخالف، ہندو وہ مخالف، چکڑالوی وہ مخالف، مرزائی وہ مخالف. چاروں طرف سے تند و تیز حملوں کا مقابلہ بھی کر رہا ہے، اور اس کے باوجود 548 کتابوں کا مصنف ہے. کتنی؟ جن میں سے ایک فتاوی رضویہ شریف کی 30 جلدیں ہیں اور ایک جلد میں تقریباً 800 یا 900 صفحات ہیں. اندازہ لگا لیجئے کہ احمد رضا کون شخص تھے. اگر میں ان کے علوم اور فنون کو دیکھیں تو مولویوں کو جن فنوں کا پتہ ہی نہیں، نام ہی نہیں آتے ہیں، احمد رضا ان فنون میں کتابیں لکھ رہے ہیں. آئیے دیکھیے امام اہل سنت
امام احمد رضا کی کیا خدمات ہیں؟ تفسیر میں 11 کتابیں، عقائد اور کلام 54 کتابیں، حدیث اور اصول حدیث 53 کتابیں، فقہ، اصول فقہ، تجوید 214 کتابیں، تنقیدات 40 کتابیں، تصوف و اخلاقیات پر 19 کتابیں، مناقب، فضائل، تاریخ، سیر 55 کتابیں، جفر، تکسیر، جس کا پتہ ہی نہیں ہے یہ شے کیا ہوتی ہے لوگوں کو، احمد رضا بریلوی نے 11 کتابیں اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ جبر و مقابلہ 4 کتابیں، مثلث، لاگریتھم، یہ جو آپ پڑھتے ہیں 8 کتابیں، نجوم، توقیت، حساب 22 کتابیں، ہیئت، ہندسہ، ریاضی 31 کتابیں، منطق و فلسفہ 6 کتابیں۔ ان علوم پر کل امام اہل سنت نے 548 کتابیں تصنیف فرمائی۔ آپ حساب لگا لیں، ایک ہوتا ہے ویسے پڑھ لینا، ایک ہوتا ہے اس کا ماسٹر بن کے اس علوم کو، ان علوم کے اوپر تحریر کرنا، لکھنا۔ حساب لگاؤ کہ احمد رضا کون سی نابغہ روزگار شخصیت ہے۔ میں چاہیے تو یہ، ویسے تو ہم لوگوں کو افسوس یہ کہ اتنا ہی پتہ ہے کہ احمد رضا بریلوی کی بس ایک نعت ہے جی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، اور احمد رضا بریلوی کا سلام ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اور کچھ لوگوں کو اگر بہت پتہ ہوا تو ہاں جی فتاوی رضویہ بھی ان کی کتاب ہے، اور اگر بہت زیادہ کچھ 2-4 کو اور پتہ چلا ہاں احکام شریعت بھی ان کی کتاب ہے۔ تھوڑا سا اور اگر کسی کو بہت زیادہ شوق چڑھ گیا تو 2-4-5 کتابوں کے نام یاد آ گئے۔ حالانکہ سنیوں، تمہارا وہ امام ہے جس نے 548 کتابیں لکھی، اور ایسی لکھی کہ اقبال جیسا بندہ جب ایک کتاب فتاوی رضویہ کو دیکھتا ہے تو حیران رہ کر سر پہ رکھ کے کہتا ہے اور لگتا ہے دوسرا ابو حنیفہ ہندوستان میں آ گیا۔ اپنے بھی کیا، اپنے کیا بیگانے بھی کہتے ہیں کہ علم کی دنیا میں احمد رضا کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اور ویسے آج لوگوں نے امام اہل سنت امام احمد رضا کی شخصیت کو تکفیر کے حوالے سے ہائی لائٹ کی ہے۔ وہ دیکھو جی، احمد رضا نے شیعوں کو کافر کہا، احمد رضا نے بھابھیوں کو کافر کہا، احمد رضا نے مرزائیوں کو کافر کہا، احمد رضا نے چکڑالویوں کو کافر کہا، احمد رضا نے نجدیوں کو کافر کہا۔ اس نے تو جناب کفر کی مشین لگائی ہوئی تھی۔ میں نے کہا تجھے معلوم نہیں، ایک ہوتا ہے اپنا، ایک ہوتا ہے بیگانہ۔ بیگانوں کے سامنے کسی کے بارے میں جو بول لو مرضی یہ بولتے رہو، ان کو کوئی اثر نہیں، اور کسی اپنے کے سامنے کسی کا ذکر ہو نا اور اس کے بارے میں تنقیص ہو نا تو وہ بالکل تل ملائے بغیر رہ نہیں سکتا۔ احمد رضا کا قصور یہ ہے کہ اس کا دل عشق و محبت مصطفیٰ سے منور تھا، اس کے دل میں جذبہ حب محمدی کے چراغ جل رہے تھے۔ اس لیے جب امام اہل سنت نے دیکھا کہ نجدیت اس طرف لوگوں کا ذہن بنا رہی ہے کہ معاذ اللہ نبی کا اتنا فائدہ بھی نہیں جتنا ہاتھ میں ڈنڈا پکڑے ہوئے ڈنڈے کا، جیسے ابن عبد الوہاب نجدی نے نظریہ دیا کہ مجھے جتنا اس ڈنڈے کا فائدہ ہے اتنا مجھے محمد کا فائدہ نہیں، کیونکہ ڈنڈے سے تو معاذ اللہ میں کتا بھگا سکتا ہوں، محمد تو میرے اس کام بھی نہیں آتا۔ اس طرح کی باتیں اور تحریریں جب آئیں، اور اسی نجدی نے جس وقت اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ محمد عربی کا مزار سب سے بڑا بت ہے، اس کو گرانا واجب ہے، صحابہ اور اہل بیت کے مزارات بت ہیں، ان کو گرانا واجب ہے، اور جب اس کی ذریت یہاں پاکستان ہندوستان کے اندر آ کر شاہ اسماعیل دہلوی کی صورت میں انہوں نے کام شروع کیا اور اپنی کتابوں کے اندر لکھا کہ معاذ اللہ نبی کا خیال گدھے سے برا ہے، معاذ اللہ حضور کے علم کو جانوروں سے کم تر قرار دیا گیا، معاذ اللہ اپنی تحریروں کے اندر نبی کریم کی ختم نبوت کا انکار کیا گیا، میرے مصطفیٰ جیسا بننے کی کوشش کی گئی، معاذ اللہ رسول اللہ کے علم سے شیطان کا علم زیادہ قرار دیا گیا۔ ایسے میں اگر کوئی بیگانہ ہوتا تو آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتا، پر احمد رضا مچل گئے، تڑپ گئے کہ
मदनी आका की जात तो वो है जिनके बाल के बारे में कोई उंगली उठाए वो मरदूद होता है, जो उनके कपड़ों के ऐब निकाले वो लानती होता है, और जो नबी को जानवरों से कमतर करार दे वो मुसलमान कैसे होता है। इसलिए अहमद रजा के फतवे हकीकत पे मबनी थे, इंतहा पसंदी नहीं थी, वहां पर जात परस्ती नहीं थी, वहां पर दौलत परस्ती नहीं थी। अहमद रजा ने अगर राफजी के कुफ्र का फतवा दिया तो इसलिए कि उन्होंने सैयदा आयशा को गालियां दी थी, मिर्जाइयत के कुफ्र का फतवा दिया तो इसलिए कि उन्होंने मेरे नबी के बाद एक और नबी को माना था, अगर उन्होंने नजदीयत और वहाबियत के खिलाफ फतवा दिया तो इसलिए कि उन्होंने मेरे रसूल के इल्म को जानवरों के इल्म से कम करार दिया था। अब तुम बताओ कि आशिक का काम क्या दिफाए मोहम्मद है या नहीं है?